اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے ایک مضمون اٹھایا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے 3 کہانیاں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 3 کہانیوں کی طرف جائیں، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگ رہنما پیشوا ہمارے والدین اپنے بچوں کو سونے سے پہلے کچھ نصیحت آمیز باتیں کہا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک کہانی ہماری کتاب میں درج ہے۔ اس کہانی کا نام ہے چالاک بندر۔ کہا جاتا ہے کہ کہیں ایک دریا تھا اور اس دریا کے کنارے پر ایک آم کا درخت تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آم ایک میٹھا میوہ ہے۔ اس دریا کے کنارے سے ایک بندر آیا کرتا تھا اور وہ اس آم کے درخت پر چڑھ کر میٹھے آم کھاتا تھا۔ ساتھ ہی اس دریا میں ایک مگرمچھ رہتا تھا۔ مگرمچھ اس آم کے درخت کے نیچے آتا اور بندر اسے آم کے درخت سے کچھ میوے دیتا تھا۔ مگرمچھ بھی یہ میوے آتا تھا، کبھی اپنے ساتھ لے کے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مگرمچھ بیوی نے مگرمچھ سے کہا، آپ کا جو دوست ہے وہ بندر صاحب، مگرمچھ کی بیوی نے اپنی خامد مگرمچھ سے کہا، آپ کا وہ دوست روز روز اتنے میٹھے آم کھاتا ہے، جب وہ اتنے میٹھے آم کھاتا ہے تو اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، بعد میں اس نے یہ سوچا کہ بیوی صاحبہ ناراض ہو جائے گی تو اسے ایک ترکیب سوچی، اسے وہ بات ماننی پڑی، اپنی بیوی کی بات اسے ماننی پڑی۔ تو اس نے اس بارے میں ایک ترکیب سوچی۔ وہ دریا میں سے نکل چلا اور آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا دوست پر بیٹھا تھا، اس نے اسے آم کھلائے، کچھ آم اس کو بھی کھلانے کے لیے دیے، خود بھی آم کھائے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے۔ تو مگرمچھ نے اسے کہا، میرے دوست، آج آپ کو ہمارے ہاں آنے کی دعوت، میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی اس مہمان نوازی کا حق ادا کروں، میزبانی کا حق ادا کروں۔ پہلے تو بندر نے اس کی دعوت قبول کی۔ بندر درخت سے نیچے آیا اور دریا کے کنارے پر پہنچتے ہی مگرمچھ نے اسے خوشی خوشی اپنے کاندھے پر اٹھایا، پانی میں سے کودتا چلا گیا۔ دریا کے بیچ میں پہنچ کر اس نے اپنے دل کی بات بندر کو بتا دی۔ پہلے تو بندر گھبرایا، بات سن کر پہلے بندر گھبرایا، بعد میں اس نے دانائی سے کام لیا۔ اس نے اپنے دوست مگرمچھ سے کہا، ارے پیارے دوست، اگر آپ نے پہلے ہی بتایا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ میرا دل کہاں ہے، میرا دل درخت پر رہ گیا، اگر آپ وہاں ہی کہتے تو میں ساتھ لے آتا، اب کیا کروں، اب آپ ہی بتاؤ اس مسئلے کا حال کیا ہے۔ مگرمچھ نے خود ہی سوچا، وہ واپس موڑا اور اس نے دریا کے کنارے پر بندر کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنا دل ساتھ لے کے آئے۔ بندر نے اسے کہا، اچھا آپ انتظار کرو، میں وہ دل ساتھ لے کے آؤں گا۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر بندر نے ٹھپٹ لگائی، درخت پر چڑھ گیا، جھٹ وہ درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ اس کے انتظار میں تو جب وہ درخت سے نیچے نہیں اترا، بندر نیچے نہیں اترا تو مگرمچھ نے اسے پکارا، بھائی آؤ نا، دیر ہو گئی۔ بندر نے کہا، ارے بھائی تو نے مجھے دھوکا دیا، اب میں آپ کے دھوکے میں نہیں آؤں گا، میں درخت سے نیچے نہیں اتروں گا، اب جاؤ اپنا راستہ ڈھونڈو، میں آپ کے ساتھ اب نہیں آنے والا ہوں۔ مگرمچھ اپنا صاف منہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد مگرمچھ کبھی اپنے اس دوست کے پاس آم کھانے کے لیے نہیں گیا۔ اس کہانی کا مفہوم یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اگر مگرمچھ یا اس کی بیوی نے لالچ نہ کی ہوتی تو وہ روز آم کھاتے رہتے، انہوں نے لالچ کی، لہذا اس کہانی کا مضمون یہی ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت آمیز کہانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔